جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں جس کا ذکر آیا. اچھا اب قرآن میں ذکر کیا آیا؟ علی پاک نے فرمایا، علی پاک نے پھر فرمایا، علی پاک نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں، وہ لوگ جو اعمال نیک کرتے ہیں، وہ لوگ جو نیکی میں پہل کرتے ہیں اور پہل کر کے پھر تقویٰ کرتے ہیں. پہلے پہل کرتے ہیں پھر تقویٰ کرتے ہیں. اب نیک ہو گئے، متقی ہو گئے، فرمایا وآمنوا، اب متقی ہو گئے، اب گھمنڈ نہیں کرتے، اب غرور نہیں کرتے، اب تکبر نہیں کرتے کہ میں بہت بڑا متقی ہو گیا ہوں. اب تکبر نہیں ہے. فرمایا متقی ہو کر پھر بڑے اچھے انداز میں زندگی گزارتے ہیں. رب نے فرمایا کہ میں انہی سے محبت کرتا ہوں. رب نے فرمایا میں انہی سے محبت کرتا ہوں. سامعین میں سے آواز آئی، علی پاک یہ کون لوگ ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے؟ علی پاک نے فرمایا لوگوں سن لو، جن سے رب محبت کرتا ہے اور ان کا نام عثمان غنی ہے. یہ میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے علی پاک کی بات کی ہے. علی پاک نے فرمایا کہ جن سے رب محبت کرتا ہے، وہ جس سے رب محبت کرتا ہے اس کا نام عثمان غنی، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. اچھا میں ساتھ ہی ایک روایت اور پڑھتا ہوں. مصنف ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے. حضرت محمد بن حاتب فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو یہ بیان کرتے سنا، حضرت علی کو یہ بیان کرتے سنا. فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، فرمایا جو لوگ نیکی میں پہل کرتے ہیں، جو لوگ نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکی میں پہل کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے. حضرت علی کو یہ کہتے سنا کہ جو لوگ نیکی میں پہل کرتے ہیں وہ کبھی جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اچھا مجمع میں سے آواز آئی، علی پاک یہ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ کون لوگ نیکی میں پہل کرتے ہیں؟ فرمایا یہ میں نے جن کی بات کی ہے اس میں سب سے پہلا نام عثمان غنی کا آتا ہے. دوسری روایت ہے علی پاک نے فرمایا کہ یہ جو نیکی میں پہل کرنے والے ہیں یہ سب سے پہلا نام عثمان غنی کا ہے. سب سے پہلے عثمان غنی آتے ہیں. اچھا نیکی میں پہل کس طرح کرنی ہے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مالی حالات سخت کمزور ہیں. مدنی آقا نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اسلام کی مدد کرے. اب مدنی آقا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. دیکھتے 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 عثمان پاک کھڑے ہو گئے. عمر پاک بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، علی پاک بھی موجود ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے، سارے موجود ہیں. نبی دیکھ رہے ہیں، عثمان کھڑا ہو گیا. فرمایا آقا 100 اونٹ سامان سے لگے ہوئے میری طرف سے قبول فرمائیں. میرے نبی نے فرمایا عثمان اللہ برکت دے، بیٹھ جاؤ. عثمان پاک بیٹھ گئے. میرے کریم آقا نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، پھر کچھ دیر بعد پھر دوبارہ مدنی آقا نے اعلان فرمایا مال کم ہے، مال کم ہے، کون ہے جو دین کی مدد کرے گا؟ دیکھ رہے ہیں میرے نبی کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے کون اٹھتا ہے، کون اٹھتا ہے، کون اٹھتا ہے. دوسری بار پھر عثمان غنی اٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا آقا 100 اونٹ اور میری طرف سے، 100 اونٹ اور میری طرف سے. اچھا میں مدنی آقا نے پھر دعا عنایت فرمائی اور پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. پھر اعلان ہوا، تیسری بار پھر اعلان ہوا. اب اعلان ہوا نا تو روایات کے الفاظ ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اٹھنے لگا تھا، میں اٹھنے لگا تھا، میں بولنے لگا تھا، اچانک دیکھا پھر عثمان کھڑا ہو گیا.
عثمان کھڑا ہو گیا، نیکی میں پہل کرنی، پھر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے پھر فرمایا آقا 300 اونٹ، 300 اونٹ، 300 اونٹ سامان تجارت سے لگے ہوئے میری طرف سے شامل کر لیں۔ اچھا مدنی آقا نے دعائیں عنایت فرمائی، عثمان رحمتیں لے جا، برکتیں لے جا، جنتیں لے جا، جنتیں عنایت ہوئی۔ اچھا اب مدنی آقا نے کچھ دیر بعد پھر اعلان فرمایا۔ اچھا اب حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر گئے، گھر میں جتنے سونے اور چاندی کے سکے پڑے تھے، ایک بوری درہموں کی اور ایک بوری دنانیر کی، یعنی ایک بوری چاندی کے سکوں کی، ایک بوری سونے کے سکوں کی۔ اچھا اب اٹھا کے مدنی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے، حاضر نے سامنے ڈھیر لگا دیا، آقا میرا مال آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، یہ بھی قبول فرمائیں، قبول فرمائیں، قبول فرمائیں۔ 300 اونٹ، 300 اونٹ، ایک بوری چاندی کے سکوں کی، ایک بوری سونے کے سکوں کی دیکھ کر عثمان کہتا ہے آقا یہ بھی قبول فرمائیں اور میرے 300 اونٹوں پر جو جنگجو سفر کریں گے ان کا بھی خرچہ عثمان اٹھائے گا، ان کے گھر والوں کا خرچہ بھی عثمان اٹھائے گا۔ یہ نیکی میں پہل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں نیکی میں پہل کرنا۔ مولا کائنات نے فرمایا، یہ جو رب نے فرمایا نا کہ نیکی میں پہل کرنے والا جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا، ان میں سب سے پہلا نام عثمان غنی کا آتا ہے، سب سے پہلا نام عثمان غنی کا آتا ہے۔ اچھا ابن عساکر جلد 39 صفحہ 47 میں روایت ہے، مولا کائنات سے پوچھا گیا، مولا کائنات سے پوچھا گیا، علی پاک سے پوچھا گیا، شان عثمان بازوان علی، تیسری روایت ہے، تیسری روایت ہے، علی پاک سے پوچھا گیا کہ حضور ہمیں کچھ نہ عثمان کے بارے میں بتائیں۔ ہائے ہائے نہیں، مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں اور صحابہ اور اہل بیت کے مشاجرات بتانے والوں، صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں دکھانے والوں، اور اگر حلالی ہو تو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے قصیدے پڑھتے رہے ہیں۔ علی پاک سے پوچھا گیا عثمان کے بارے میں کچھ بتائیں، مولا عثمان پاک کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھا اب علی پاک نے عثمان کے بارے میں کیا بتایا؟ حضرت عثمان کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا ساری روئے زمین میں، سبحان اللہ، ساری روئے زمین میں فقط ایک عثمان ہے۔ میں نہیں بول رہا، میری بات نہیں ہے، علی پاک کی بات ہے۔ فرمایا ساری روئے زمین میں فقط ایک عثمان کی ذات ہے جسے ملائکہ ذوالنورین کہتے ہیں، بندے نہیں، صحابہ نہیں۔ فرمایا ایک عثمان کی ذات ہے جسے ملائکہ، رب کے نوری مخلوقات جسے ذوالنورین کہتے ہیں۔ پوچھا گیا ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرے نبی نور ہیں، میرے نبی نور ہیں، میرے نبی نور ہیں، اور میرے نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد تیسرے میں عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔ پتا چلا عثمان عام نہیں ہے، عثمان تو دو نورے والا ہے۔ عثمان کو عام نہ سمجھنا، عثمان تو دو نوروں والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا نور کی سرکار سے پایا مشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین کے جوڑا نور کا۔ علی پاک کے نکاح میں سیدہ خاتون جنت مدنی آقا کی ایک شہزادی ہیں اور عثمان پاک کے نکاح میں دو شہزادیاں ہیں۔ فرمایا عثمان کی ذات وہ ذات ہے کہ کائنات
اچھا چوتھی روایت بلکہ پانچویں روایت. اچھا اب مولا کائنات حل عطا مرتضی مشکل کشا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. روایت علی کی ہے, بات نبی کی ہے اور شان عثمان غنی کی ہے. فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا جب مدنی آقا کی دوسری شہزادی کا وصال ہوا نا تو حضرت عثمان غنی غم زدہ ہو گئے, غمگین ہو گئے, غم کے عالم میں تھے. مدنی آقا نے فرمایا, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. مدنی آقا نے ارشاد فرمایا اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو محمد یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. اب روایت کون کر رہا ہے؟ روایت کس کی ہے؟ روایت علی کی ہے, بات نبی کی ہے اور شان عثمان غنی کی ہے. عثمان پاک کی یہ شان تھوڑی ہے کہ نبی نے فرمایا تم تو 2 کی بات کرتے ہو. اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. یعنی گواہی کون دے رہا ہے؟ خود مدنی آقا دے رہے ہیں. مدنی آقا خود گواہی دے رہے ہیں کہ میرے داماد کی یہ شان ہے کہ تم 1 یا 2 کی بات کرتے ہو. اگر 40 ہوتی تو میں 40 کے 40 دے دیتا. آگے چلتے ہیں. مولا علی پاک کھڑے ہوئے ساتھ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا کھڑا, نوجوان کھڑا ہے. اچھا صحابہ آئے, صحابہ نے دیکھا, حضرت ابو سعید خدری نے دیکھا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ علی پاک آپ سلامت رہیں, لیکن یہ نوجوان جو ہے اسے کبھی دیکھا نہیں. یہ کون ہے؟ یہ اتنا حسین نوجوان کون ہے؟ علی پاک نے فرمایا ابو سعید خدری یہ عثمان بن علی ہے. آپ نے غور نہیں کیا, آپ بات ہضم کریے. فرمایا یہ عثمان بن علی ہے. ساتھ ہی فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام میں نے عثمان ابن عفان کے نام پر رکھا ہے. ساتھ خود وضاحت بھی فرما دی. یہ نہ ہو کہ بعد میں 2 نمبر بندے یہ تشریحات کرے کہ کوئی اور عثمان ہوگا جس کے نام پر نام رکھ دیا گیا. فرمایا نہیں لوگوں سن لو, یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے یار عثمان ابن عفان کے نام پہ رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں, ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو, دشمنی چھوڑ دیں, آپ کا کسی نے حق مارا ہو, آپ اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھیں گے؟ آپ کا کسی کے ساتھ دوش ہو, آپ اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھیں گے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی کتب سے بھی اور اولیاء کی کتب سے بھی, وہ جو صحابہ اور اہل بیت کو دشمن کہتے ہیں نا, ان کی کتابوں سے بھی میں دکھاتا ہوں. علی پاک کے بیٹے کا نام عمر بن علی, علی پاک کے بیٹے کا نام عثمان بن علی. میں دکھاتا ہوں علی پاک کے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی. دشمنیاں سمجھے نا پترا کے کنڈے نہ درکھ. بات تو یہ ہے نا کہ اگر آج ہماری دشمنی ہو, اگر آج ہماری عداوت ہو تو ہم اپنے بچوں کا نام اپنے دشمن کے نام پر نہیں رکھتے. علی نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا, علی نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا, علی نے اپنے بچے کا نام عثمان رکھا اور دنیا کو بتا دیا اور لوگوں سن لو, ہم دشمن نہیں ہیں, ہم
تو سجن ہیں، اور سجن بھی وہ والے سجن، پکے والے سجن ہیں. ہم تو وہ سجن ہیں کہ ہمیں رب نے دوست بنایا ہے. کسی کی دوستی ہوتی ہے کاروباری معاملات میں، کسی کی دوستی ہوتی ہے گھریلو معاملات میں. میں مبارک دیتا ہوتا ہوں مساجد کے جو نمازی ہوتے ہیں، جو بزرگ احباب ہوتے ہیں، ان کی دوستیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. وہ دوستیاں کیسی ہوتی ہیں کہ نماز پر دوستی ہوتی ہے، نمازیوں کی دوستی ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے. کسی کی دوستی ہوتی ہے کاروباری معاملات پہ. اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ تو چار یار وہ ہیں کہ جن کی دوستی رب نے مدنی آقا کے ذریعے سے کروائی ہے. یہ تو چار یار وہ ہیں، یہ تو چار دوست وہ ہیں کہ ان کی جو دوستی ہے وہ دوستی بڑی کمال کی ہے. رب نے ان چار دوستوں کو مدنی آقا کی دوستی کے لیے پسند کیا ہے. اچھا، 5 روایات ہو گئی ہیں جو مولا علی سے مروی ہے. جو روایت علی کی ہے شان عثمان غنی کی ہے. اچھا، اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس، اہل بیت کی شہزادے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس آپ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ دور تھا صدیق اکبر کا، دور تھا یار غار مصطفیٰ کا، جان نثار مصطفیٰ کا، رونق دربار مصطفیٰ کا، ناشر اقوال مصطفیٰ کا، پرتب جمال مصطفیٰ کا، جلوہ کمال مصطفیٰ کا، عاشق اکبر کا، عتیق و اطہر کا، جناب صدیق اکبر کا. دور تھا جناب یار غار مصطفیٰ کا. تو قحط پڑ گیا، قحط کا زمانہ آ گیا، قحط پڑ گیا، امت پریشان ہے. امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہے. امیر المومنین کچھ کرے، قحط پڑ گیا. یار غار نبی نے فرمایا گھبراؤ نہ، پریشانی نہ کرو، اللہ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا، اللہ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا. اچھا، ابھی وہ جو فریاد والا آیا تھا وہ گیا نا، شام نہیں ہوئی، شام نہیں ہوئی، ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، دوڑتا دوڑتا آیا. امیر المومنین مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. پوچھا کس بات کی مبارک؟ کہتا ہے عثمان کے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے مدینے آ گئے. مدنی آقا کے یار نے، یار غار نے، یار نثار نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا. ذریعہ کون بنا؟ عثمان کے 1000 اونٹ آ گئے. اچھا، اب 1000 اونٹ آئے نا تو جو تاجر تھے، جو مدینے کے تاجر تھے، انہوں نے کہا لو جی دیہڑیاں سیدھی کرن دا موقع آ گیا، لوکاں نوں مال چاہیدا ہے تے عثمان دا مال آ گیا ہے. سارے پہنچ کے عثمان پاک کی بارگاہ میں، عثمان آپ کا مال آیا ہے. جی آیا ہے، ہمارے ساتھ تجارت کریں، ہمارے ساتھ تجارت کریں. عثمان پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، بولو کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا 10 پر 4 دیں گے. تجارت ہو رہی ہے نا، ہم آپ سے 10 روپے کا مال خریدیں گے اور آپ کو 14 روپے دیں گے، 4 روپے منافع 10 کے پیچھے دیں گے. 10 کا 4 دیں گے. فرمایا نہیں، تھوڑا ہے، تھوڑا ہے. تو کہا چلے 10 کا 5 لیں، 10 کا 5 لے لیں. 10 ہم آپ سے لیں گے، 15 آپ کو دیں گے، 10 کا 5 لے لیں. فرمایا تھوڑا ہے. اب وہ تاجر بول کے کہتے ہیں مدینے کے سارے تاجر یہاں پہ موجود ہیں، اس سے اوپر آپ کو ریٹ کسی نے نہیں لگانا، اس سے اوپر آپ کا مال کسی نے نہیں خریدنا، آپ نے کتنے کا دینا ہے. حضرت عثمان نے فرمایا اور تاجرو مجھے ریٹ لگ چکا ہے. فرمایا کیا ریٹ لگا ہے؟ فرمایا مجھے ریٹ لگا ہے تم دیتے ہو 10 پر 5 اور مجھے ریٹ لگا ہے میں 1 دوں گا وہ 10 دے گا. میں 1 دوں گا وہ 10 دے گا. سارے تاجر حیران کہ اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا سودا. فرمایا پھر ہماری آپ بات نہیں کرنی، آپ ادھر مال دے دیں. جس نے آپ کو یہ ریٹ لگایا ہے نا، آپ ادھر مال
مدینے کی گلیوں میں کھڑے کیے اور سارے اونٹ خیرات کر دیے. سارے اونٹ رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیے. یوں تو نہیں نا غنی غنی ہو رہی ہے. سارے اونٹ رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیے. اچھا اب رات بعد میں ہوئی. عثمان کے 1000 اونٹ رب کی بارگاہ میں خیرات پہلے ہو گئے. اب مدینے کی گلیوں میں عثمان کا مال بٹ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں جب رات کو آیا نا, رات کو سویا, میرے سر کی آنکھیں بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئیں. مدنی آقا کی زیارت ہوئی. مدنی آقا جنت میں جا رہے ہیں اور بڑی جلدی میں جا رہے ہیں. اور حلیہ مبارک یہ ہے کہ نئی پوشاک ہے, نئے نالین ہیں, زلفوں میں کنگھی ہوئی ہے, اور آپ تیار ہو کر جنت میں تیزی سے جا رہے ہیں, جلدی میں جا رہے ہیں. میں نے دامن پکڑ کر عرض کیا آقا, پیارے آقا جی بتائے تو صحیح جا کہاں رہے ہیں؟ فرمایا عبداللہ مجھے جلدی ہے, میں جلدی میں جا رہا ہوں. آقا بتائیں تو صحیح جا کہاں رہے ہیں؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو آج عثمان نے مدینے میں رب کے نام پر 1000 اونٹ دیے ہیں. رب کو عثمان کی سخاوت اتنی پسند آئی ہے, رب نے جنت میں عثمان کے نام کی دعوت رکھی ہے اور میں اس دعوت میں جا رہا ہوں. فرمایا رب کو پسند آئی ہے, سخاوت عثمان نے مدینے کی گلی میں کی ہے. مدینے کی گلیوں میں سخاوت ہوئی ہے اور وہ سخاوت رب کو پسند آئی ہے. اس سخاوت کی دعوتیں رب کی بارگاہ میں ہو رہی ہیں. کیا شان بتاؤں آپ کو اس معنی کے لیے. وقت انتہائی مختصر ہے, میں آخر پر آتا ہوں. یہ جو موضوع ہے صحابہ اور اہل بیت والا, انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک کو اس کو میں باقاعدہ عنوان بناؤں گا اور پھر اس پر میں دلائل سے بات کروں گا. آج والا جو موضوع ہے اس کے اختتام پر آتے ہیں. آپ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, اور یہ نہیں کہ امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے نہیں, ہیں, موجودہ امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. اور 40 دن تک آپ کو محصول کیا گیا. 40 دن تک آپ کو گھر میں بند رکھا گیا, گھر میں قید کر دیا گیا. مدینہ کی نگری میں بلد امین میں قید کر دیا گیا. امیر المومنین کو قید کر کے محصور کر کے, مصر کے بلوائی تھے, انہوں نے بغاوت کی اور بغاوت کر کے امیر المومنین کو قید کر لیا. اب جب قید ہو گئے نا تو عجیب بات ہے, اللہ ہدایت دے لوگوں کو. لوگ دشمنیاں بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ علی کا اور عثمان کا اختلاف تھا, دشمنی تھی. میں نے کہا تم جسے دشمنی کہتے ہو نا, آؤ میں تمہیں اس کی حقیقت دکھاؤں. حقیقت کیا تھی؟ علی پاک نے, وہ علی جس نے مدینہ میں کبھی تلوار نہیں نکالی, نبی کا شہر تھا, امن والا شہر تھا, کبھی تلوار نہیں نکالی. اپنے محبوب صاحبزادوں کو, نبی کے محبوب نواسوں کو, شبیہ مصطفیٰ کو, مدنی آقا کے محبوب نواسوں کو, سید الشہداء امام حسین پاک کو اور امام زمن امام حسن مصطفیٰ کو علی پاک نے ننگی تلواریں اور دھار تیز کر کے ننگی تلواریں دے کر کہا کہ عثمان پاک اپنے خالو کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور مر جانا, لیکن اپنے خالو کی حفاظت سے پیچھے نہ ہٹنا. تم تو دشمنیاں دکھا رہے ہو, تم تو عداوتیں دکھا رہے ہو, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. وہ تو اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. اچھا اب دروازے پر سخت پہرا تھا,
بلوائیوں نے 40 دن کا محاصرہ کیا. 40 دن تک حضرت عثمان کے پاس ایک گھونٹ پانی کی نہیں پہنچی, ایک گھونٹ پانی کی نہیں پہنچی. 40 دن تک محاصرہ ہوا رکھا. اب محاصرے میں جب آخری دن تھا, آخری دن صحابہ ملاقات کے لیے گئے, ملاقات کی اور پھر فرمایا, امیر المومنین تھے نا, فرمایا آپ حکم کریں, ہمارے پاس فوج ہے, ہم ان بلوائیوں کو مار گراتے ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں نہیں, میرے نبی کا مدینہ ہے, میرے نبی کے مدینے میں میرے لیے خون نہیں بہنا چاہیے. نبی کا مدینہ ہے, نبی کے مدینے میں میرے لیے خون نہیں بہے گا, میرے لیے خون نہیں بہنا چاہیے. پھر حضرت عثمان کو 18 ذو الحج کو شہید کر دیا گیا. اور شہادت کے بعد جب مدنی آقا کی بارگاہ میں حضرت عثمان پیش ہوئے, اب وہ کیا مقام تھا حضرت عثمان کا مقام؟ حضرت عثمان کامل الحیاء والایمان ہے. حضرت عثمان میرے نبی کی امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے. حیا کتنی ہے یہ آخری روایت میں پیش کر رہا ہوں, اور یہ روایت بھی راوی علی ہے. سبحان اللہ. یہ 7ویں روایت ہے جس کی راوی علی ہے, اور شان عثمان غنی کی ہے. راوی مولا علی پاک ہیں. علی پاک نے فرمایا, مدنی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں, حاضر ہو کر پوچھتے ہیں, آقا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا علی سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گا جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا. فرمایا حساب سب سے پہلے کس کا ہوگا؟ فرمایا علی سب سے پہلے حساب میرے یار ابو بکر کا ہوگا. روایت علی کی ہے, روایت علی کی ہے, بات نبی کی ہے, شان عثمان غنی کی ہے. فرمایا سب سے پہلے حساب ابو بکر کا ہوگا, اور سب سے پہلے جنت میں ابو بکر جائے گا. فرمایا پھر کون جائے گا؟ آقا نے فرمایا پھر عمر کا حساب ہوگا, پھر عمر کا حساب ہوگا, اور پھر عمر پاک جائیں گے. اچھا, فرمایا پھر کون جائے گا؟ آقا نے فرمایا علی پھر تو جائے گا, علی پھر تیرا حساب ہوگا, پھر تو جائے گا. مولا علی پاک فرماتے ہیں, آقا عمر کے بعد علی کا نمبر تو نہیں ہے. بات بھی گئے آپ, عمر کے بعد علی کا نمبر تو نہیں ہے, عمر کے بعد علی کا نمبر تو نہیں ہے. آج لوگ اٹھتے ہیں اور تقسیمیں کرتے ہیں اور نمبر بانٹتے ہیں. میں نے کہا تم کون ہوتے ہو نمبر بانٹنے والے؟ اور نمبر تو نبی خود تقسیم کر کے گئے ہیں. اور وہ نمبر کیا ہے؟ علی پاک نے فرمایا, آقا عمر کے بعد تو عثمان آتا ہے, علی تو چوتھے نمبر پر ہے. خود علی پاک نے فرمایا کہ عمر کے بعد تو عثمان ہے, علی تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے. مدنی آقا نے فرمایا میرا عثمان بڑا حیا والا ہے, میرا عثمان بڑا حیا والا ہے, میرا عثمان بڑا حیا والا ہے. میں جانتا ہوں کہ عثمان رب کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, اسے حیا آتی ہے. میں نے دعا مانگی ہے, اللہ باقی سب کا حساب لے لینا, عثمان کو بلا حساب جنت ادا کر دے گا. عثمان کو بلا حساب جنت ادا کر دے گا. فرمایا نمبر تیسرا عثمان کا ہی ہے, لیکن عثمان سے حساب نہیں ہوگا, عثمان بلا حساب جنت جائے گا, عثمان بلا حساب جنت جائے گا. اچھا, اب آپ نے ایک بات پر غور کرنا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. بس ایک بات پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ نمبر میرا تو نہیں آتا؟ یہ کس نے کہا تھا کہ آقا عمر پاک کے بعد میرا نمبر تو نہیں آتا؟ علی نے کہا تھا نا, علی نے کہا تھا نا.
اب نمبر لے کون رہا ہے؟ علی لے رہا ہے، جب علی خود کہہ رہا ہے کہ میرا چوتھا ہے۔ اور کرنا ہے نا ہمیں، یہ کفر، یہ عداوت، یہ رافضیت، یہ خارجیت، یہ تفصیلیت کے فتنے، یہ کون جنم دے رہا ہے؟ یہ فتنے کیوں ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کے سبب کیا ہے؟ ان کا سبب جاننے کے لیے ہمارے عقائد اور ان فتنوں کا سبب اور ان فتنوں کا رد جاننے کے لیے ہم نے یہ جو اصلاح اعمال اور عقائد کورس شروع کیا ہے، اس کورس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کورس کا بنیادی مقصد یہ ہے، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، اور ہمارے عقائد میں جو اختلاف ہے ان اختلاف کی وجہ کیا ہے، وہ اختلاف ہے کیوں؟ صرف یہ کیوں جاننے کے لیے ہم نے اس کورس کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی عقائد کا جو مرحلہ ہے، اس کورس میں جو عقائد کی کلاسز ہیں، وہ کلاسز ہر دن محبوب شخصیت خطیب عرب و عجم پروفیسر ڈاکٹر مفتی امتیاز احمد ہاشمی دام فیض کلالی قبلہ مفتی صاحب آپ خود کلاسیں لیں گے عقائد کی درستگی، تو آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، کروا لی ہے یا کروانی ہے؟ میرے پاس وہ لسٹیں پہنچی تھی، میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا، میرے پاس وہ لسٹیں پہنچی تھی، ان میں تو ابھی تک تقریباً 70 بندوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ تو آپ تمام احباب نے اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی رجسٹریشن کروانی ہے، اور رجسٹریشن کی آخری تاریخ آج عصر کی نماز تک ہے، عصر کی نماز کے بعد رجسٹریشن بند کر دی جائے گی اور پھر رجسٹریشن نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ نے عصر کی نماز سے پہلے رجسٹریشن کروانی ہے۔ کل ہماری پہلی کلاس ہے، کل روز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد حاضہ میں ہماری کورس کی پہلی کلاس ہوگی، اور اصلاح احوال و اعمال میں ہمارے اعمال میں مسائل اور ان کی درستگی کے لیے ہم نے ٹائم لیا ہے، اور باہر سے ہمارے مہمان ٹرینر اور مہمان استاد تشریف لا رہے ہیں، پروفیسر حافظ ابو بکر قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے، اور آپ یہ جو اعمال اور احوال کے مسائل ہیں ان کا حل آپ کو بتائیں گے۔ آپ تمام احباب نے رجسٹریشن کروانی ہے اور رجسٹر ہو کر بھی شرکت کرنی ہے، کیونکہ رجسٹریشن ہوگی تبھی شرکت ممکن ہوگی۔ یہ ایک سرٹیفائیڈ کورس ہے، اس میں آپ کو اسناد بھی دی جائیں گی، آپ کو سندیں بھی دی جائیں گی، آپ کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ آپ نے ضرور رجسٹریشن کروانی ہے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ معذرت آپ کروانے کے لیے ایک بار تکلیف کر کے ہاتھ اٹھا لیں۔ کون کون وعدہ کرتا ہے رجسٹریشن کا؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یہ دین کا کام ہے، دین سیکھنے کا کام ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، اس عمل میں ان اعمال میں کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ غلطی ہے، اور اس غلطی کی بنیاد پر ہمارے وہ عمل ہو ہی نہیں رہا ہوتا، اس فرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلطی ہے۔ اس لیے جب دین سیکھنے کا موقع ملے تو پھر اسے حاصل کیا کریں، موقع سے فائدہ اٹھایا کریں، اور جتنا ہو سکے ان مواقعوں میں شرکت کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے وہ دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ خدا حافظ۔